ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کئی زیادہ تیز تھی، اور اس خاص سواری کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے سب سے خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ اس خاص سواری کا نام بڑاک ہے، اور اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ خاص سفر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی ملاقات کی سفر تھی۔ نبوت کے 11ویں سال ہجرت کے 2 سال پہلے 27 رجب کو تیر کی سہانی اور نور بھری رات تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور سہانی رات تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک بڑاک لو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فوراً جنت میں داخل ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت بڑاک کھڑے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بڑاک کو دیکھا جو سب سے الگ تھا، اور وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بڑاک، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو پھر اس بڑاک نے عرض کیا کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا، تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں، اور نہ جانے میری ان سے ملاقات کب ہوگی۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بڑاک کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق دیکھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بڑاک کو اپنے ساتھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، اور پھر اچانک سے اس کمرے کی چھت کھلی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حکیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیتے ہوئے تھے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نیند کے حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے انور کو ہرشلی کے ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک سینے کو چاک کیا، اور قلب ادھر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، اور پھر قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر لائی گئی تھی، جس کو بڑاک کہا جاتا ہے، اور یہ جانور گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، اور اس جانور کا رنگ نہایتی سفید تھا، اور یہ بڑاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں اس حال میں حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ اس کے رفتار کا عالم یہ تھا، جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر یہ قدم رکھتا۔ جب یہ بڑاک بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ بڑاک نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی، اور اس کے اوپر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سواری کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائیں تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردنوں پر پھیرا اور فرمایا کہ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس کی طرف پہنچا اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا، اور ہر آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء اکرام سے ملاقات کی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ اس کے بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔